اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ حق صرف وہ ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہو، لہٰذا آپ شک و تردد کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں یہ چیز واضح کر دی کہ حق بات صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کوئی کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اس کی بات اس وقت تک حق بات نہیں ہوگی جب تک اس کی بات قرآن و حدیث کے عین مطابق نہ ہو۔ جو بات بھی کوئی انسان کرتا ہے تو اس کے حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ بات قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتی ہو۔ کوئی شخصیت یا کوئی ایک عام انسان جب کوئی کلام کرتا ہے تو حق بات دونوں میں صرف وہی ہے جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک بڑی شخصیت جو بات کر رہی ہے وہ حق بات ہونے کی دلیل ہے اور جو ایک عام شخص بات کر رہا ہے وہ حق بات ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دراصل حق کی دلیل صرف قرآن و حدیث ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک مناظرہ دیکھا جس میں دو اہل سنت برادران آپس میں مناظرہ کر رہے تھے۔ ایک کا موقف یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ، اور دوسرے کا موقف اس کے برخلاف تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو ہر جگہ پر حاضر ناظر ہو۔ تو برادر نے یہ دلیل پیش کی کہ ملک الموت ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو جواب دینے والے نے آگے سے جواب دیا کہ اس کا قد اتنا لمبا ہے کہ اس کے سامنے یہ جو زمین ہے یہ ایک چونٹی کی مانند ہے، اس لیے جس کی وہ چاہتا ہے روح قبض کر لیتا ہے۔ ایک تو دلیل پیش کرنے والا جاہل اور دوسرا اس دلیل کا جواب دینے والا اس سے بڑا جاہل ہے، کیونکہ دونوں نے ہی قرآن و حدیث پر غور نہیں کیا اور خود ساختہ ہی انہوں نے اپنے عقائد جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں اور خود ساختہ باتوں سے وہ ایک دوسرے کو دلیلیں پیش کر رہے تھے۔ اسی طرح کچھ ہمارے مجتہدین علماء بھی اسی روش پر جو ہیں وہ گامزن ہیں۔ آپ یہ ایک کلپ دیکھیں، آیت اللہ عقیل الغروی صاحب کا کلپ ہے، آپ ان کی بات کو غور سے سنیں کہ وہ ملک الموت کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ 2 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ علی کو 40 جگہ کیا 400 جگہ بلاؤ، 4000 جگہ بلاؤ، 4 لاکھ جگہ بلاؤ، 4 کروڑ آدمی پکارے علی کو، علی ہر جگہ موجود ہیں۔ موت پہ یقین ہے؟ وہ کہیں گے کیا مطلب؟ موت پہ یقین ہے؟ ایک وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ کتنے لوگ مرتے ہیں؟ ہر ایک کی روح کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت۔ اللہ ملک الموت کو اتنی طاقت دے سکتا ہے اور ملک الموت کے آقا کو یہ طاقت۔ آپ نے کلپ دیکھا، آیت اللہ عقیل الغروی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک الموت ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے، تو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ آیت اللہ عقیل الغروی صاحب اتنے بڑے عالم ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ مجالس پڑھتے ہیں، کبھی امریکہ میں، کبھی کینیڈا میں، کبھی آسٹریلیا میں، کبھی پاکستان، کبھی انڈیا، تو پوری دنیا میں یہ مشہور و معروف عالم دین ہیں۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ یہاں تو انہوں نے یہ بنیادی کتب جو ہیں ان کا مطالعہ نہیں کیا، قرآن کا، نہج البلاغہ کا، صحیفہ سجادیہ کا، تو یا پھر یہ مجمع کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں کہ جو بات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے خلاف ہے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی خود ساختہ قیاس رائیاں اور خود ساختہ جو ہے نظریات پیش کر رہے ہیں، نہ قرآن و حدیث نہ کچھ۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ملک الموت کے بارے میں قرآن و حدیث ہمیں کیا کہتا ہے اور حاضر ناظر کے بارے میں قرآن و حدیث ہمیں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ حاضر ناظر کے بارے میں حضرت مولا علی علیہ السلام نے خطبہ نمبر 1 میں فرمایا ہے کہ جو بھی جسم رکھتا ہے یا جو کسی چیز کے اندر ہے، یعنی کسی جسم کے اندر ہے، وہ محدود ہے،
وہ ہر جگہ پر حاضر ناظر نہیں ہے۔ یہ واضح ہے، آپ خطبہ نمبر 1 جو ہے وہ نہج البلاغہ سے مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 46 میں حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی سفر اور حضر کو یکجا نہیں کر سکتا، یعنی جس کو پیچھے چھوڑا جائے اسے ساتھ نہیں لے جایا جا سکتا، اور جسے ساتھ لے جایا جائے اسے پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو آیا مولا علی علیہ السلام کی بات ہم پر حجت ہے یا مولویوں کی اور مجتہدوں کی بات ہم پر حجت ہے؟ ہم پر حجت مولا علی علیہ السلام کی بات ہے، اور مولا علی علیہ السلام کا کلام جو ہے وہ عین قرآن و حدیث ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے یہ چیز واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں جو ہر جگہ پر حاضر ناظر ہو، کہ جس کو پیچھے بھی چھوڑا جائے اور ساتھ بھی لے جایا جائے، کہ جو سفر اور حضر کو یکجا کر سکے، مطلب ایک جگہ پر بھی موجود ہو اور دوسری جگہ پر بھی موجود ہو۔ ایسا ناممکن ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اب یہ چیز تو واضح ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملک الموت ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے تو حضرت مولا سجاد علیہ السلام کا کلام صحیفہ سجادیہ اٹھاتے ہیں، اس کی دعا نمبر 3 میں جاتے ہیں، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پر جو ہے وہ سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو وہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں ملک الموت اور اس کے اعوان و انصار پر، یعنی یہ ثابت ہوا کہ ملک الموت صرف ایک اکیلا نہیں، ملک الموت صرف وہ ہے جو اس محکمے کا بادشاہ ہے، جو روحیں قبض کرتے ہیں، اور ملائکہ کی ایک بڑی فوج ہے کہ جو روحیں قبض کرتی ہے۔ یہ چیز واضح ہو گئی۔ اب مفتی جعفر صاحب نے اس کی تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے اس کی تفسیر میں سورۃ النازعات کی آیت نمبر 1 اور 2 کو درج کیا ہے۔ آپ میرے اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ انہوں نے آیت نمبر 1 اور 2 کو درج کیا ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 ہمیں کیا حکم دیتی ہے، کیا ہمیں جو ہے وہ درس دے رہی ہے، دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ یہ آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو گھس کر کھینچ لیتے ہیں اور آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موت کے فرشتوں کی قسم اٹھا رہا ہے، فرشتے کی نہیں، فرشتوں کی۔ اللہ تعالیٰ موت کے فرشتوں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں 2 آیات ہیں سورۃ النازعات کی، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2۔ اب ہم اس کے بعد اس کی مزید تفصیل میں جائیں تو ہم سورۃ المحمد کی آیت نمبر جو ہے وہ 27، اس کا جو ہے ہم وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے اور ان کے سرینوں اور چہروں پر ضربے لگا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، ملائکاتہ، یعنی کہ ملائکہ فرشتے، ایک فرشتہ نہیں، فرشتے جان نکالتے ہیں، یعنی یہ پورا ایک محکمہ ہے، ایک فرشتہ نہیں ہے ملک الموت، صرف ایک نہیں ہے۔ جو ملک الموت جس کا نام ہم لیتے ہیں وہ ان کا سربراہ ہے، باقی اس کے جو ہے اعوان و انصار بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورۃ النحل کی آیت نمبر 32۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، مطالعہ فرماتے ہیں۔ فرشتے جن کی روحیں پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم، اور اپنے نیک اعمال کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ روحیں کون قبض کرتے ہیں؟ فرشتے۔ یہاں بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز واضح ہوگی کہ فرشتہ جو ہے موت کا وہ ایک نہیں ہے۔ تو علامہ صاحب اتنا پڑھ کے پتہ نہیں کہاں پہ ضائع کر دیا ہے، یہ کیا وجہ بنی ہے کہ علامہ صاحب یہاں تو مجمع کو خوش کر رہے ہیں اپنی مجلس لگانے کے لیے، تو یہاں پھر جو ہے وہ اس چیز سے واقع ہی جاہل ہیں، یعنی وہ اس چیز کو انہوں نے پڑھا نہیں، غور نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کو جو ہے وہ چننے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔